یہاں ظاہر سی بات ہے مقامی جو لوگ ہیں یہ بھی کوئی ایسے امیر نہیں ہیں کہ ادارہ خود کفیل ہو جائے، انہی کے تعاون سے چل سکے، اس لیے طریقہ موجود ہے کہ آن لائن بھی ادارے کا تعاون کیا جا سکتا ہے. لہٰذا ایسی دشوار گزار پہاڑیوں میں مدرسہ قائم کرنا، پھر چلانا اور پڑھانا اور خرچوں کا، تنخواہوں کا انتظام کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی قدرت سے ہو سکتا ہے. اس ٹھنڈ میں اتنی جلدی جاگنا اور پھر اتنی محنت کرنا ان کا ہی کمال ہے. ناظرین، اب میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں اسی مدرسے کے محتمم اور مدرس سے. تو محتمم صاحب جو ہے وہ حافظ شمشاد صاحب ہیں ہمارے سامنے، اور یہ مدرس حافظ اشتیاق صاحب یہاں پہ ہیں، اور مولانا مختار صاحب ہمارے ساتھ یہاں ہیں. تو سب سے پہلے ہم محتمم صاحب سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم محتمم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو کیسے ہیں آپ حافظ صاحب؟ الحمدللہ، دعائیں. تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کافی زیادہ محنت کرائی ہے آپ لوگوں نے بچوں کو، تو آپ کس طریقے سے آپ کا یہاں معمول رہتا ہے، کیا کرتے ہیں صبح سے شام تک، تو یہی آپ سے جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا وقت قیمتی نکال کر ہمارے پاس آئے اور ہمارے مدرسے کے اوپر نظر ڈالی اور ہمارے بچوں سے تھوڑا آپس میں گفتگو کی. آپ کا بہت بہت شکریہ ہے. شکریہ، آپ نے بھی مجھے ٹائم دیا. مدرسہ جو ہے 3 سال سے چل رہا ہے، اپنی دینی خدمت پر انجام دے رہا ہے، اور یہ پورے عوام کے لیے ایک نجات کا ذریعہ ہے. پوری عوام اس کے لیے تعاون دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم جو صبح سے شام تک انشاءاللہ العزیز اپنے طور پر محنت سے لگے ہوئے ہیں. تو حافظ صاحب آپ بتائیے کہ صبح مطلب ٹائم کب سے ان کا شروع ہوتا ہے بچوں کا، اور پھر ان کے صبح ہی کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور شام تک ان کا کیا معمول رہتا ہے؟ جی، صبح انشاءاللہ ہمارا صبح کا وقت ہوتا ہے 3:30 بجے ہوتا ہے، اور 3 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک ان کا سبق ہوتا ہے، اور اس کے بعد سبق سناتے ہیں، اور سبق سنانے کے بعد ان کا جو ہے نماز کا وقت آ جاتا ہے. پھر نماز پڑھنے مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں. اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ان کا سب پارہ ہوتا ہے. اس کے بعد چائے پینے کا وقت ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے چائے پینے کے بعد صفائی اور پریل بھی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد جو ہے کلاس کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے 10:30 بجے تک. اور 10:30 بجے کے بعد جو ہے اردو کا ایک ٹائم دیا گیا ہے، اس کا بھی پیریڈ ہوتا ہے، انگلش اردو پڑھائی جاتی ہے، حساب وغیرہ، اس کا بھی جو ہے ہمارے 12 بجے تک ٹائم رہتا ہے. اس کے بعد کھانے پینے کا وقت ہوتا ہے. تو دوپہر کے بعد کا کیا معمول رہتا ہے؟ دوپہر کے بعد جو ہے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر کلاس شروع ہو جاتی ہے تقریباً 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک. اور 2 بجے کلاس شروع ہو جاتی ہے 2 بجے سے، اور کم از کم 2:30 بجے سے لے کر 3:30-4 بجے تک ان کا شام کا پارہ ہوتا ہے، وہ سنانا پڑتا ہے. اس کے بعد جو ہے 4 بجے کے بعد نماز ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے نماز عصر کے بعد یہ اپنے کھیل میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو نماز عصر سے لے کے مغرب تک ان کو کھیل کود کا تھوڑا ٹائم دیا جاتا ہے، وہ بھی ضروری ہے. وہ بھی ضروری ہے. تو مغرب کے بعد کا کیا معمول رہتا ہے پھر سونے تک کا؟ مغرب کا انشاءاللہ العزیز جب مغرب نماز ادا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مغرب کے بعد ان کو کلاس کے اندر پھر شرکت کرنی پڑتی ہے، اور انہیں کلاس کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے. اور مغرب سے لے کر عشاء تک ان کی کلاس رہتی ہے. جو صبح کا جو ہے انہیں سبق سنانا ہوتا ہے وہ یاد کرنا پڑتا ہے. اور عشاء کے بعد جو ہے وہ سکن پارے کے اوپر نظر دیتے ہیں، اور کم از کم ہمارا 10 بجے یا 10:30 بھی کبھی، اور 11 بجے تک ٹائم چلا جاتا ہے، اور 11 بجے سو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ سن رہے تھے ان کا کیا معمول رہتا ہے. تو کافی زیادہ محنت کرتے ہیں بچے، جیسا کہ آپ نے سنا ہی کہ رات کو 3 بجے ہی یہ شروع ہو جاتے ہیں، 3-3:30 سے ہی. تو اتنے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں، اس ٹھنڈ میں اتنی جلدی جاگنا اور پھر اتنی محنت کرنا ان کا ہی کمال ہے. تو آگے ہم بڑھتے ہیں. یہاں کے دوسرے مولانا صاحب حافظ صاحب ہیں، حافظ اشتیاق صاحب. تو حافظ صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ان کو کیا پڑھاتے ہیں یہاں پہ؟ میں حفظ کلاس پڑھاتا ہوں، بچوں کو سبق بھی سنتا ہوں، اور پارے بھی سنتا ہوں، اور شام کا پارہ بھی سنتا ہوں، اور بچوں کو اردو بھی پڑھاتے ہیں، تجوید بھی پڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا اس مدرسے میں یہاں پہ؟ مجھے 3.5 سال ہو گئے مجھے یہاں شیر بغل میں پڑھاتے ہوئے اس مدرسے میں. تو ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں ہم. تو یہاں کے مدرس ہیں مولوی مختار صاحب. آپ کب سے یہاں پہ آئے ہیں؟ ماشاءاللہ میں 3 مہینے سے یہاں ہوں. الحمدللہ ناظرہ کلاس میری ہے، اور اردو اور تجویدی پڑھاتا ہوں الحمدللہ. تو بچوں کے اندر کیا آپ کو پایا گیا، کتنی محنت کرتے ہیں، کیسے کیا آپ کو یہاں پہ بچے لگے؟ بہت کافی محنت کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے.
کہ محنت کرتے ہیں بہت اچھے انداز سے، جس طرح استاد محترم کہتے ہیں، اور اسی انداز پر یہ محنت کرتے ہیں۔ تو باقی ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ان اداروں کے اندر داخلہ فرمائیں تاکہ اصلاح ہو جائے اور پوری امت کے اندر قرآن کریم کی تعلیم پھیل جائے اور اس سے محبت وابستہ ہو جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے دیکھا ناظرین کہ مدرسے میں کس طریقے سے کیا ہوتا ہے، یہی ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے، ان کا کیا شیڈیول رہتا ہے، ان کا کیا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، تو آپ کے سامنے سارا ہی میں نے رکھا۔ تو اب آپ کو جو کرنا ہے وہ ہے اس مدرسے کی معاونت کرنی ہے، تو ہم محتمم صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ یہاں کا اکاؤنٹ نمبر دے دیں ہمیں، وہ بھی ہم لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ اس کی مدد کی جائے دارالعلوم کی۔ اور باقی آپ کی طرف سے لوگوں کے لیے کیا رہے گا میسج؟ جی، میری طرف سے لوگوں کے لیے یہی میسج رہے گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو دین کے ساتھ وابستہ کریں اور دینی اداروں کے ساتھ جوڑیں، تاکہ وہ بچے جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے چلے جا رہے ہیں ان بچوں کو جو ہے ماں باپ کی فرمانداری یاد آ جائے اور وہ اپنے ماں باپ کو سمجھنے لگ جائیں کہ ماں باپ کا عہدہ کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی جو ہے ہر ایک سے میں کہنا چاہوں گا وہ مدرسے کے اندر، دینی تعلیم کے اندر، مکاتب کے اندر، مساجد کے اندر اپنے بچوں کو بھیج کر دینی تعلیم سے وابستہ کرے۔ اور دوسرا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ تو ہمارے پاس زبانی تو یاد نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو ہم دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور تمام سامعین کا جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو ہمارے ادارے کی معاونت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے۔ تھوڑی سی دعا ہو جائے آخر پہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لذتوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری نیک حاجہ دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تمام سامعین کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد کے، مکاتب کے، مدرسوں کی حفاظت فرما، مسلمان ممالک کی حفاظت فرما، تمام شر و فتن سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین تمام مخلوقات سے، شر و فتن سے ہماری حفاظت فرما، ظالمانہ حکمران سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین تمام شر و فتن سے ہماری حفاظت فرما، اور خاص کر ہمارے ادارے کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی تک دیکھا ہے، بچوں سے ہم ملے، یہاں کے جو مدرس ہیں ان سے بھی ہم ملے، تو میں آپ کو تھوڑا سا مدرسے کا بتا دوں۔ مدرسہ جو ہے ایک ایسے علاقے میں قائم ہے جو کہ کافی پہاڑی اور دور دراز علاقہ ہے، یہاں پہ آبادی بھی بہت کم ہے، اور یہاں کا جو ان پہ سسٹم یہاں پہ چلانا ہوتا ہے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو مدرسہ قائم ہوا ہے 3 سال پہلے، اور اس کی جو سنگ بنیاد ہے وہ حضرت مولانا نذیر احمد قاسمی دامت برکاتہم، کافی مشہور شخصیت ہے، رامبن کے جدید جامع مسجد کے جو امام و خطیب ہیں، انہوں نے رکھی تھی۔ تو آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ میں اکاؤنٹ نمبر دے رہا ہوں، آپ کی سکرینز پہ ہوگا، آپ اس مدرسے کا بھرپور تعاون کریں اور اجر عظیم حاصل کریں۔ میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ایک خصوصی مہمان سے جو ہمارے مدرسے پہ یہاں پر آئے تھے، انہوں نے یہاں پہ انسپیکشن کی، مدرسے کا جائزہ وغیرہ لیا۔ تو ہمارے مہمان ہیں آج کے مفتی ذاکر صاحب، جو کہ ہمارے ساتھی ہیں، تو میں ان سے آپ کو ملوانا چاہوں گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب آپ؟ اللہ جل شانہ کا خصوصی احسان ہے۔ تو مفتی صاحب، آپ ہمارے یہاں علاقے میں آئے، مدرسے کا آپ نے جائزہ لیا، تو آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کیسا پایا مدرسے کو؟ اس جگہ کا نام ہے شیر بگن ڈھموت، جی تحصیل اور ضلع دونوں رامبن ہی ہے۔ ہاں جی بالکل۔ ماشاءاللہ، آبادی دیکھ کر تو بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ اس قدر اونچی پہاڑیاں ہیں اور کس عجیب طریقے سے مکانات بنے ہوئے ہیں، اور پھر خاص طور سے شیر بگن جو محلہ ہے یہ سڑک سے بھی کافی دور ہے، یعنی گاڑی سے اترنے کے بعد تقریباً 15-20 منٹ تک پیدل چلنا پڑتا ہے، اور راستہ بھی صاف نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر اتنا عظیم الشان مدرسہ کہ ابھی مدرسے کو 4-5 سال ہوئے، اور ماشاءاللہ تعمیر دیکھ کر کے کہ ماشاءاللہ شاندار حال ہے، اور وہ اس میں سلیب پڑی ہوئی ہے، اور طلبہ 20-25 تک کی، سامنے تو ملاقات میری 14-15 کی ہوئی، ایسے بتا رہے ہیں کہ 20-25 تک طلبہ بھی ہیں، اور 2-3 اساتذہ کام کر رہے ہیں۔
تو ان دشوار گزار پہاڑیوں میں جن میں عام خوشگواری کے ساتھ زندگی گزارنا نہایت مشکل ہوتا ہے، نہ یہاں گاڑیوں کا اس طرح انتظام ہے کہ آدمی کو گھر کے سامنے گاڑی جس طرح شہروں میں ہوتا ہے، گلی گلی میں سڑکیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی ضروریات زندگی میں ہر چیز میں اثر ہے، یہاں ہر ایک چیز کی دکان بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کے لیے تو یہاں سے رامبن جانا پڑتا ہے، تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے یہاں سے۔ تو ان حالات میں اور ایسے دشوار گزار پہاڑیوں میں مدرسہ قائم کرنا، پھر چلانا اور پڑھانا اور خرچوں کا تنخواہوں کا انتظام کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی قدرت سے ہو سکتا ہے اور نہایت جان فشانی سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس میں ہمارے حافظ شمشاد صاحب کی قربانی اور محنتیں ہیں، اور یہاں کے لوگوں کا بھی تعاون ہے، اور ان اساتذہ کی یہ جان فشاں محنتیں ہیں، ورنہ تو عام کوئی مولانا صاحب یہاں بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے۔ بالکل یہاں تو رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، ایسے حالات میں دین کا کام کرنا۔ واقعتاً یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اونچے اجر کے مستحق ہیں، اور یہ ایسی دشوار گزار پریشانیوں اور مصیبتوں میں اور ان حالات میں اس مدرسے میں کام کرنا، یہ صرف اور صرف اسی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ پر آخرت پر یقین کامل ہے، اسی لیے اس کے لیے اتنی ساری مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ جس طرح عام لوگ روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کرتے ہیں، لمبے سے لمبے سفر کرتے ہیں، تو یہ حضرات قرآن کی اشاعت کے لیے، دین کے علم کو پھیلانے کے لیے ایسی جگہ پر ادارہ قائم کیا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، اور اس طریقے پر لوگ یہاں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ یقیناً آخرت کی یقین ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آسانیاں بھی عطا فرمائے، اور لوگوں کو مزید ادارے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور استقامت عطا فرمائے۔ استقامت بڑی چیز ہے، استقامت سے آدمی ڈٹا رہتا ہے، حالات کے سامنے جھکتا نہیں ہے، ورنہ اگر استقامت نہ ہو تو پھر تھوڑے سے بھی حالات آتے ہیں تو آدمی رخ بدلتا رہتا ہے۔ تو استقامت بڑی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مدرسے کو تا قیامت اس کا فیض جاری اور ساری رہے، اور یہ قائم اور دائم رہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ تو مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ کافی دور دراز علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو مدرسے کا تعاون کرنا کافی دشوار ہو جاتا ہے، تو ایسے حالات میں کچھ ناظرین تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکتا ہے جو مدرسے کی معاونت آج کل آپ کو پتہ ہے آن لائن کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے آپ بتا سکتے ہیں؟ ادارے کے محل وقوع یعنی جس جگہ پر ادارہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو دیگر اداروں کے مقابلے میں یہ زیادہ مستحق ہے۔ شہروں میں جو ادارے ہوتے ہیں چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ تعاون لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، یہ تو بالکل عام لوگوں کی گزرگاہ سے بھی کافی دور ہے۔ جیسے 4 وے ہے، جموں کشمیر نیشنل ہائی وے 4 وے ہے، وہ کافی دور ہے یہاں سے، تو جو عام لوگ یہاں آنا بھی چاہے، تعاون کرنا بھی چاہے، اس کو پہلے آدھا دن نکالنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، یہاں پہنچنا پڑے گا۔ تو یہاں ظاہر سی بات ہے مقامی جو لوگ ہیں یہ بھی کوئی ایسے امیر نہیں ہیں کہ ادارہ خود کفیل ہو جائے، انہی کے تعاون سے چل سکے، اس لیے آج کل یہ ایک طریقہ موجود ہے کہ آن لائن بھی ادارے کا تعاون کیا جا سکتا ہے، لہٰذا دیگر اداروں کے مقابلے میں اس ادارے پر بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، خصوصی تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہے ہی ایسی جگہ کہ اس کا چلانا بغیر مضبوط تعاون کے مشکل ہوگا، اس لیے دست بدست جو تعاون ہے وہ تو ہر ایک کے لیے یہاں مشکل ہوگا کہ کوئی یہاں پہنچے اور خود ہاتھ میں دے، وہ زیادہ مشکل ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اکاؤنٹ کے ذریعے تعاون کرنا ان کے لیے سہل ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ آپ لوگوں کے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو جو اللہ کے پاس وہ باقی رہے گا۔ تو ہم جو مال اپنی جان پر استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے میں صرف کرتے ہیں، پہننے میں، مکان میں، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں دیں گے، ان دینی اداروں کی تعمیر و ترقی کے لیے دیں گے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے خزانے محفوظ ہوگا، اور مرنے کے بعد اس کا اجر سامنے آئے گا، تو باقی رہنے والا وہی ہے۔
تو جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے خصوصی مہمان صاحب مفتی ذاکر صاحب. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی، آپ نے سنا بھی، اور میں نے آپ کے ساتھ یہ دکھا بھی دیا کہ یہ علاقہ کس ایریا میں بلانگ کرتا ہے. تو اگر آپ معاونت کرتے ہیں تو میں اکاؤنٹ نمبر بھی شیئر کر رہا ہوں، اسکرینس پہ ہوگا آپ کے، تو آپ معاونت کریں. اگر آپ معاونت نہیں کر سکتے کم سے کم اس ویڈیو کو ایسے لوگوں تک پہنچائیں جو اس ادارے کی معاونت کریں. تو پھر ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.